صاحب آپ کا بھی چائنا کے اوپر تو کافی آپ کا ٹھڑک تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کا پیشن ہے کہ آپ نے چائنا کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں بڑا کچھ پڑھا ہے. تو ایک تو جو یہ اس دورے سے پاکستان کیسے افیکٹ ہوگا، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، یہ ذرا ایک ایکسپلین کریں. پھر تھوڑا سا چائنا کے بیہیویئر پہ ہمارے ناظرین کو ذرا انلائٹن کر دیں کہ چائنیز کس طرح سے سوچتے ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں. جو جنرل صاحب نے بات کی اب نارمل ہے، آپ ایگری کرتے ہیں امتیاز؟ دیکھیے، ہم کچھ عالمی تعلقات میں کچھ خوش فہم تصورات کو چھوڑ دیں یا منفی تصورات کو بھی چھوڑیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بھارت کا دشمن ہو، اور جو بھارت کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اگر چین ہمارا دوست ہے، صرف چین ہم سے تعلقات رکھے گا. لہذا خواہش ہوتی ہے کہ چین کے اور ہندوستان کے تعلقات کو ہم تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہیں یا باقی دنیا کے ملکوں کے ساتھ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ان کا ہندوستان ہمارے سارے تصور میں حکمت عملی کے یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ رہتا ہے. ہمیں یہ بدلنے کی ضرورت ہوگی. چین جو ہے ایک بڑی معیشت کے طور پہ آ رہا ہے سامنے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھارت کے وزیر اعظم مودی اور چین کے وزیر اعظم لی میں نے دیکھا ان کی دونوں کی تقریریں کو موازنہ کیا کہ ایک ہی سینٹنس ہے کہ ہمیں اپنے جو کنفلکٹس ہیں اسے مینیج کرنا ہے، انہیں رکھنا ہے، انہیں سنبھالنا ہے، ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا، اور جہاں ممکن ہے کوآپریشن اسے آگے بڑھانا ہے، اپرچونٹیز کو یا مواقع کو کھونا نہیں ہے. اب چین کے پاس بہت سارا بافر سرمایہ ہے. چینی منڈی جو ہے، معیشت جو ہے وہ اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے. لہذا چین کے یہاں یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ کہاں لے جائیں سرمایہ. لہذا آپ دیکھیں گے کہ چین بہت بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں خریداریاں کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے. جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ $3 ٹریلین کے انہوں نے $3 کھرب کے انہوں نے ٹریجری بل خریدے ہیں پچھلے عرصوں میں. اسی طرح چین نے اب انفراسٹرکچر بنا دیا ہے پورے ایشیا کے لیے، انفراسٹرکچر کا بینک بنا دیا ہے. ہمارے لیے $40 بلین کا یہ اس کے لیے اکنامک کوریڈور رکھا ہے. یہ اکنامک کوریڈور چین کے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ انہوں نے میانمار کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور وہ پورے ایشیا کی ایک ہائی وے اور اس کی کمیونیکیشن اور لنکیجز کی بات. اس کے مقابلے میں دوسرا تصور آ رہا ہے کہ، اور یہ چائنا بھی اس میں کمپٹیشن میں ہے، کہ ایشیا پیسیفک جو ہے اصل میں طے ہونا ہے کون کتنا تکڑا ہے اور حاوی ہے. اور اس میں چائنا بھی بہت کمپٹیٹر ہے، لیکن چائنا کا ساؤتھ چین کے حوالے سے سی کے حوالے سے جھگڑا ہے باقی ملکوں سے یا جو اس کے دعوے ہیں، اس پر بھارت نے پوزیشن لی ہے امریکہ کے ساتھ اور ساؤتھ ایشیا ایسٹ ایشیا کے ملکوں کے ساتھ. جو بھارت کے اور انڈیا کے جو ایشوز ہیں، جیسے اروناچل پردیش کا معاملہ ہے، یا یہ جو اکسائی چین کے حوالے سے جو بارڈر لائن ہے جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہہ رہے تھے شیخ صاحب، اس میں جب پچھلی دفعہ جب چین کے صدر گئے بھارت، تو اس وقت چینی جو تھے سپاہی ریڈ آرمی کے، وہ کراس کر گئے تھے وہ، اور بڑا یہ امبیرسمنٹ ہوئی تھی. یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں بہت سمبلزم بہت تھا ایک لمبے عرصے کے بعد. مطلب اتنا بڑا استقبال کسی ہندوستانی لیڈر کا پچھلے 30-40 سال میں، جب چین ہند بھائی بھائی ہوتے تھے. ایک زمانہ تھا یہ جو پنچ شیلا اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہند چینی بھائی بھائی، 62 کی لڑائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے، پہلا موقع ہے کہ اتنا بڑا استقبال اور پرجوش استقبال ہوا ہے. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے گجرات میں مودی نے کرنے کی کوشش کی. ایک بات کچھ ہمیں یہاں جاننی چاہیے پاکستانی ناظرین کو، کہ مودی جو ہے جب گجرات کے چیف منسٹر تھے تو وہ بڑی کوشش کر رہے تھے ہندوستان کے کارپوریٹ سیکٹر کا اور چین کے کارپوریٹ سیکٹر میں تعلق بنے. چین کا کارپوریٹ سیکٹر بھی ہندوستان کی مارکیٹ میں بہت انٹرسٹڈ ہے. جیسے مثال کے طور پہ 80 کروڑ کی مارکیٹ ہے انڈیا میں یہ چینی یہ جو اسمارٹ فون ہے. دوسرا فون ملتا ہے کوئی $1000 کا، وہ ملتا ہے کوئی $100 کا. اب اتنی بڑی مارکیٹ ہے. پھر ایک کمبینیشن، ایک بڑا اچھی فارمولیشن آئی ہے انٹرسٹنگ، کہ سافٹ ویئر انڈیا کا اور ہارڈ ویئر چائنا کا. اب لیکن یہ وہ چاہ رہے ہیں اب انڈین مارکیٹ کو انفراسٹرکچر میں بہت بڑی ہیوی سرمایہ داری کی ضرورت ہے اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے. لہذا چین اور ہندوستان کے جو اختلافات ہیں ان کے باوجود ہندوستان چاہے گا، اور اتنے بڑے ڈیفیسٹ کے باوجود، یعنی جو تجارتی خسارہ ہے وہ اکنامک ٹرمز میں اسے کچھ اور طریقے سے لیا جاتا ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جو ہے FDI
وہ آئے اور چائنا وہ کرنے کو تیار ہے، اور چائنا کا پیسہ بھی ہے، جیسے پاکستان میں لگا رہے ہیں اس کوریڈور میں. لیکن جو ایشوز ہیں وہ ان کے درمیان اختلافی ایشوز موجود ہیں. جیسے مثال کے طور اروناچل پردیش میں وہ جو کلپ کرتے ہیں، کیا اسٹیپل کرتے ہیں ویزا کو. ساؤتھ ہاں، اور تبت. یہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ وہاں پہ نہیں ملے گا ایئرپورٹ پہ ویزا، وہ ملے گا ویزا ہوگا. ای ویزا کا تو کیا ہے انہوں نے. وہ میں نے تفصیل پڑھی ہے، ویزا ہے وہ. ای ویزا تو انہوں نے اعلان کیا وہاں جا کے، لیکن بعد میں جا کے کیا اس سے کیا کریں گے ورائبل پہ. اس سے اس کی پہلے وجہ ہے کہ انڈیا کو ٹورزم چاہیے، کہ اگر ٹریڈ بیلنس کرنے کے لیے ایک ٹورزم بھی ہے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، سافٹ ویئر ہے، بہت ساری ایریاز ہیں جس میں انڈیا اسٹرانگر ہے چائنا سے، اور چائنا کو ضرورت ہوگی، اور انڈین چاہتے ہیں ایکسیس مارکیٹ کیا تک ہو. فارماسیوٹیکل میں انڈیا چائنا سے اسٹرانگر ہے؟ بہت اسٹرانگر ہے دنیا بھر کی آئی ٹی میں بھی. آئی ٹی میں چائنا سے اسٹرانگر ہے؟ یس، چائنا اسٹرانگر ہے. آئی ٹی کچھ انڈسٹری. ایسے فیلڈز ہیں جس میں انڈین جی جی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کچھ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بہت سارے تجارت کے بہت سارے موقع ہیں. ہندوستان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر چائنا اپنا مارکیٹ کھولے تو ہندوستان کے فارماسیوٹیکل جو ہیں ان کے لیے چین میں بہت بڑا مارکیٹ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے، اور یہ کہنا اس وجہ سے ہے کیونکہ چین نے اس کا 10 سال پہلے جب پرائم منسٹر رونگلی تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب آپ کی جو کمپیوٹر ایکسپرٹیز ہے، آئی ٹی ایکسپرٹیز ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے آئی ٹی مارکیٹ میں چین میں جگہ ہے. اب اس عرصے میں چین نے خاصی پیش رفت کی ہے آئی ٹی انڈسٹری میں، لیکن اس کے باوجود میری نظر میں یہ جو ابھی امتیاز عالم صاحب نے بات کی کہ ہارڈ ویئر چینی اور سافٹ ویئر ہندوستانی، اس کی کچھ پاسبلٹیز رہتی ہیں. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے میری نظر میں کہ ہندوستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک لیول پہ ایک رائیولری رہے گی، ایک دوسرے کے طرف خدشات رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں، جو خاص طور پہ جو چین نے اختیار کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجک ڈفرینسز ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، ہماری تجارت میں اگر فروغ مل سکتا ہے تو وہ فروخت ہونا چاہیے. یہ مشورہ وہ ہمیں بھی دے چکے ہیں کہ دیکھیے آپ کے جو تنازعات ہیں ان کو آپ ضرور رکھیے، ان کو آپ ابینڈن نہ کریں. ہم اروناچل پردیش کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اکسائز چین کے سوال کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم تجارت اور اقتصادی تعلقات ہندوستان سے بڑھا سکتے ہیں تو ہم بڑھائیں گے. میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ صاحب آپ جب سوال یہ اٹھاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 10,000 وہاں پہ شیپ ہیں اور لیمز ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب 80 لاکھ لوگ ہیں جن کے مستقبل کے سلسلے میں ہمیں تشویش ہے، اور جن کے مستقبل کے لیے ہم کوشاں ہیں. لیکن ان کا رویہ یہی تھا کہ دیکھیے آپ جہاں پیش رفت ہو سکتی ہے وہاں پیش رفت کیجئے، لیکن آپ کی جو اصولی پوزیشنز ہیں ان کو ابینڈن نہ کریں. اور وہی انہوں نے میری نظر میں ان کے ساتھ اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو اب ویزا دیں گے پاسپورٹ پہ، وہ کاغذ پہ ویزا ابھی بھی ملے گا اروناچل پردیش کے لوگوں کو، وہی ویزا کاغذ پہ ملے گا کشمیر کے لوگوں کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو. لیکن جہاں پیش رفت ہو سکتی ہے، جہاں سرمایہ کاری میں چین کو ایک مفید نتائج نظر آتے ہیں، اس کو وہ بڑھانا چاہیں گے. اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ رائیولری بند ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ چائنا کے شکوک کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے، وہ دور ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کے سلسلے میں چین کا ہمیشہ رویہ یہ رہے گا کہ ہمارا دوست ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ہے، اور پاکستان ایک ہندوستان کے خلاف کاؤنٹر ویلنگ فورس ہے. یہ جو حصہ ہے اور اس حصے میں اس کو چین بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں،
وہ ایک بہت ذہین لوگ ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ یہ پالیسی ہو اور پریکٹیکل لیول پہ ڈے ٹو ڈے لیول پہ اکنامک جو اقتصادی تعلقات ہیں اس کو دونوں پاکستان کے ساتھ بھی بڑھایا جائے، ہندوستان کے ساتھ بھی بڑھایا جائے، لیکن جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ اہم ہیں۔ اگر پاکستان کی استحکام اور پاکستان کے پیش رفت کے سلسلے میں چین کو ایک اطمینان ہو اور یہ اطمینان ہو کہ پاکستان اپنی جل صاحب یہ آپ کا پوائنٹ ہے، اسی پہ جو مسائل ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں حل کر سکتے ہیں۔